بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا کبھی ایک بچے کی آواز نے پورے گاؤں کی قسمت بدلی ہے؟ کیا واقعی قرآن کی تلاوت دلوں کو نرم کر سکتی ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے حافظ قرآن بچے کی ہے جس نے اپنی آواز اور ایمان کی طاقت سے ایک بیمار کی جان بچا لی اور سب کے دلوں میں قرآن کی محبت جگا دی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ پورا گاؤں اس بچے کی تلاوت سننے کے لیے امڑ آیا؟ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عمر نام کا ایک معصوم سا بچہ رہتا تھا۔ اس کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن اس کی ایک خاص بات تھی، وہ حافظ قرآن تھا۔ عمر نے نہایت ہی کم عمری میں قرآن مکمل حفظ کر لیا تھا۔ اس کا دل قرآن کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ روزانہ فجر کے وقت مسجد میں جا کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، جس سے مسجد معطر ہو جاتی۔ عمر کے والد حاجی عبداللہ ایک دیانتدار انسان تھے جو ہمیشہ اپنے بیٹے کو نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتے۔ ایک روز انہوں نے عمر سے کہا، بیٹا، قرآن کی تلاوت صرف عبادت نہیں ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھو، جو بھی اللہ کے کلام سے جڑے گا، اللہ اسے عزت دے گا۔ عمر نے یہ نصیحت اپنے دل میں بٹھا لی اور عزم کیا کہ وہ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ ایک دن گاؤں میں ایک افسوسناک خبر پھیلی۔ ایک غریب کسان احمد چاچا شدید بیمار ہو گئے تھے۔ ان کے علاج کے لیے کافی رقم درکار تھی، لیکن غربت نے ان کے دروازے پر دستک دے رکھی تھی۔ احمد چاچا کے بیٹے نے گاؤں کے لوگوں سے مدد مانگی، مگر ہر کوئی اپنی مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خبر عمر تک بھی پہنچی۔ اس کے دل میں خیال آیا، قرآن میں تو شفا بھی ہے اور دلوں کو نرم کرنے کی طاقت بھی، کیوں نہ میں اپنے رب کے کلام سے ان کی مدد کروں۔ اگلے ہی دن عمر نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک انوکھا اعلان کیا۔ اس کی آواز گاؤں والوں کے دل میں اتر رہی تھی، آج بعد نماز عصر میں مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ جو بھی اس تلاوت کو سنے گا اللہ کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا، اور جو دل چاہے ہمارے بیمار بھائی کی مدد کے لیے کچھ دے سکتا ہے۔ یہ اعلان پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ ایک 10 سال کا بچہ اس طرح مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ نماز عصر کے بعد مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ بچے، جوان سب جمع ہو گئے۔ عمر ممبر پر کھڑا ہوا اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز میں ایسی مٹاس اور خوشبو تھا، ہر شخص ساکت ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر آیت لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہی تھی، آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی، دل پگھل رہے تھے۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد عمر نے نہایت عاجزی سے دعا کی، یا اللہ، اس بیمار بھائی کو شفا عطا فرما، اور جو بھی مدد کرے اسے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ عمر کی دعا ختم ہوئی تو مسجد میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا اور جیب سے چند سکے نکال کر صندوق میں ڈال دیے۔ پھر دوسرا شخص آیا، پھر تیسرا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد میں ایک قطار لگ گئی۔ جو جس کے پاس تھا اللہ کے نام پڑھ دے رہا تھا۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا، تمہاری آواز نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ واقعی قرآن کا معجزہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب رقم گنی گئی تو حیرت انگیز طور پر علاج کے لیے درکار پوری رقم جمع ہو چکی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک حافظ قرآن بچے کی تلاوت نے اتنا بڑا معجزہ کیسے کر دکھایا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ دوسرے دن گاؤں کے ایک رئیس مالک اکرم نے عمر کو بلایا اور کہا، بیٹا، تم نے جو نیکی کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مزید تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت جگاؤ۔ میں تمہاری تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کروں گا اور ایک قرآن کلاس کا اہتمام بھی کروں گا۔ عمر کی نیکی کی خبریں دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، واقعی نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور قرآن میں دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اگر ہم دل سے اس کی تلاوت کریں تو یہ نہ صرف روح کو سکون دیتی ہے بلکہ معاشرے میں خیر اور محبت بھی پھیلاتی ہے۔